محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه وكلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ويقول الصبر لسائر الأعمال، أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نذرت ما عندكم فإن عجزتم كنت أنا صاحبه. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مومن بندے کے لیے وفات کے بعد اس کے اعمال صالحہ جو ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی اس کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ اس کے شفاعت کریں گے اور ہر طرف سے اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے. یعنی اگر عذاب کسی طرف سے بھی آنا چاہے تو وہ روک دیں. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ عذاب آ رہا ہے، معنی یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر عذاب دائیں آئے تو فلاں عمل آ گیا، بائیں آئے گا تو فلاں عمل آ جائے گا. تو آخر میں اس کا جو عمل تھا صبر، کہ صبر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. ایک تو مصیبت پہ صبر کرنا، وہ تو بڑا معروف ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن اصل میں صبر کا معنی ہوتا ہے منع، اپنے آپ کو روکنا. تو اگر جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے تو یہ بھی صبر، کہ ہر انسان کی طبیعت میں خواہشات ہیں، ہر بندہ جو ہے اس کی طبیعت لذات کی طرف مائل ہوتی ہے، گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن وہ روکتا ہے بھئی یہ حرام ہے، اللہ کا عذاب آئے. تو یہ بھی صبر ہے. اور اسی طرح ایک بندہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ پہ جما لیتا ہے کہ اب سردی آ گئی ہے، وضو کرنا مشکل ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن نماز کا وقت آ گیا، وہ کہتا ہے بھئی نماز نہیں چھوڑنی، اللہ حفاظت کرے گا، چلو جلدی جلدی وضو کر لیں. اسی طرح شدید گرمی ہے، اب گرمی میں ہر مسجد سے، اپنے گھروں سے مسجد پہنچنا مشکل ہے، لیکن صبر ہے، وہ ہر حال میں صابر ہے. اگر اسی طرح اس کو خوشی مل گئی، دولت مل گئی، عزت مل گئی، صبر ہے کہ اپنے حدود سے باہر نہیں نکلتا. اگر اس پر کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ کی ناشکری نہیں کرتا. یہ سب صبر ہے. یہ سارا مفہوم جو ہے وہ صبر کا مفہوم ہے. صبر کا مفہوم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. سرا میں بھی صبر، ذرا میں بھی صبر، خوشی میں بھی صبر، غمی میں بھی صبر، گناہوں سے بھی صبر، اور اللہ کی اطاعت پر بھی صبر. اور صبر کا جو بدلہ ہے اور جو جزا ہے قیامت میں، اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیت ہے اور حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ جو ہے اس کا ایک حد ہے، کہ ایک عمل پہ اللہ 10 گنا ثواب دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالی 700 گنا ثواب عطا فرما دیں گے. یا اگر کسی نے اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں کوئی عمل صالح کیا ہے، نماز پڑھی، طواف کیا، خیرات کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو 1,00,000 گنا ثواب مل گیا. لیکن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے فرشتے پوچھیں گے کہ ان صابرین کو کیا بدلہ دیا جائے، تو اللہ حکم دیں گے یصب علیہم صبا، ان پہ تو بس میری رحمتوں کی برسات کر دو. یعنی ان کے لیے کوئی تول نہیں، کوئی میزان نہیں، کوئی حد نہیں.
فرمایا یصب علیہم صبا، اور اسی کو قرآن مقدس نے اپنے فرمان میں ذکر کیا ہے کہ انما یجزی الصابرون اجرہم یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو جو حساب دیں گے، جو جزا دیں گے، کوئی حد نہیں، حساب ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب صابرین کو اللہ بدلہ دیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہم پہ اور مصیبتیں آ جاتی، ہمارے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، مقراضوں سے کاٹ دیا جاتا، تو آج ہمیں اس سے بھی زیادہ صبر ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، فرعون کے خازن کی بیوی تھی، یعنی فرعون کا جو وزیر خزانہ تھا اس کی بیوی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ فرعون کے خاندان کے بھی اتنے قریب تھی کہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ بھی تھی، یعنی اس کے بال سنوارنا اور بال بنانا اور کنگھی کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ذمہ داری میں تھی۔ تو ایک دن اتفاق سے وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ کنگا جو تھا وہ گر گیا۔ جب ہاتھ سے وہ کنگا اس کے گرا تو اس کے منہ سے نکلا کہ تائس من کفر باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے خدا اس کو برباد کرے۔ تو فرعون کی بیٹی تھی، وہ تو سن کے حیران ہو گئی، اس نے کہا اچھا اب اطاعت کہ تو ربا غیر ابی، کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو بھی رب مانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل، میرا رب جو ہے وہ فرعون تو نہیں ہے، بلکہ ربی و ربک و رب فرعون ربی اللہ، کہ میرا بھی تیرا بھی اور فرعون اور سب کا رب جو ہے وہ تو اللہ ہے۔ میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا باپ تو ایک بندہ ہے، میں تو اس کو نہیں خدا مانتی۔ تو اس کی بیٹی نے غصے میں آ کر لطم لطمۃ علی وجہہا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور جا کے اپنے والد کو خبر کر دی کہ یہ میری مشاطہ جو ہے یہ تو آپ کو رب بھی نہیں مانتی۔ تو فرعون نے بلایا، وہ پوچھا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا اللہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا کہ تم میری ربوبیت کو نہیں مانتی ہو؟ انا ربکم الاعلی، اس نے کہا نہیں، ربی و ربک هو اللہ، میرا اور تیرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اب یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، فرعون جیسے ظالم کے دربار میں اس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی توحید بیان کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ آج تو آدمی معمولی سا دباؤ آ جائے، ان کا افسر جو ہے کوئی غلط عقیدے کا آ جائے، قادیانی آ جائے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ معاف کرے وہ ایسی باتیں کریں گے کہ خود اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو اس نے جب فرعون نے سنا تو غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے عذاب دیا جائے۔ تو جہاں اور عذاب دیے گئے وہاں اندازہ کرے کہ اس نے حکم دیا کہ اس کو لٹا دیا جائے اور اس کے پاؤں میں اور دونوں ہاتھوں میں یوں لمبا کر کے میخیں ڈال دیا، کیونکہ فرعون اوتاد وہ مشہور تھا کہ اپنے مخالفین کو میخیں گاڑ کے سزا دیتا تھا۔ تو اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں جب میخیں گاڑ دی گئیں تو اس نے پوچھا کہ من ربک، اس نے کہا اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بچھو لے آؤ اور اس میں بچھو چھوڑ دو۔ اب ہاتھ پاؤں میں میخیں لگی ہوں، بدن پہ بچھو پھر کے کاٹ رہے ہوں تو کیا عالم ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کہا ربی ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ۔ تو یہ ہے صبر، کہ اتنے بڑے مصیبتوں پر بھی، اتنے بڑے عذاب پر بھی صبر۔ آخر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑا پتھر لاؤ، اگر یہ میری ربوبیت کا اقرار کر لے تو چھوڑ دو۔
اور اگر اقرار نہ کرے تو وہ پتھر گرا کے بس اس کو ختم کر دو. تو وہ پتھر لایا گیا، اس کے اوپر اس پتھر کو لٹکایا گیا، رسے کے جال میں باندھا گیا، اور پھر اس کو دکھلایا گیا کہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں دیکھ رہی. اس نے کہا اب بتاؤ کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے. یہ ہے ایمان کہ وقت کے فرائض اور وقت کے نمرود اور وقت کے شداد جو ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، لیکن ایمان والے کا صبر موجود ہے. اب اللہ کی شان دیکھیں گے، اس عذاب کا انجام کیا نکلا کہ فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی. آپ اندازہ فرمائیں، کیونکہ طاقتور تو سمجھتا ہے نا کہ میں نے کچل دیا، میں نے مٹا دیا، میں نے اسلام کو دبا دیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس عذاب کے بعد ہی اسلام نکلتا ہے اور ابھرتا ہے. تو فرعون کو پتہ لگا کہ بیوی اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم وہ اسلام لے آئی. تو اس نے پوچھا کہ تم نے سنا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئی اور میری خدائی کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا فرعون کیا بکواس کرتے ہو، تم ایک بندے ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، عورت کے محتاج ہو، کھانے کے محتاج ہو، پینے کے محتاج ہو، حمام میں جا کے بولو براز کے نکلنے کے محتاج ہو، تم بھی رب بن سکتے ہو؟ تم کیسے رب ہو؟ ربی و ربک هو اللہ، میرا اور تیرا رب وہ ہے، تم ایمان لے آؤ، اپنے آپ کو نکالو. تو اس ظالم نے اپنی بیوی کو بھی وہی عذاب دیا کہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی، اور سامنے پتھر اسی طرح اس کے سروں پہ معلق کر دیا گیا، اور وہ خود کھڑے ہو کے عذاب دیتا. اور اس عذاب کے عالم میں بی بی کی زبان سے نکلا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ مجھے اپنے پاس اپنے قرب میں گھر دے جنت، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من الظالمین، کہ یا اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عذاب سے تو ہی نجات دے سکتا ہے اور تو ہی چھڑا سکتا ہے، اور مجھے اس قوم ظالمین اور کافرین سے تو ہی بچا سکتا ہے. اللہ نے حکم دیا ملائکہ کہ بی بی آسیہ کو جنت میں اس کا گھر اسی حالت میں دکھلا دو. یہ ہے ایمان. تو اسی حال میں جب اللہ نے وہ پردے ہٹائے اور جنت میں بی بی نے گھر دیکھا تو بی بی ہنس پڑی. تو فرعون اوپر کھڑا ہے اور کہتا ہے دیکھا ہی مجنون، یہ پاگل ہے، نحن نعذبها، ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور یہ ہنس رہی ہے. اس کو کیا پتا کہ وہ کس بات پہ ہنس رہی ہے. اور اس کے بعد آخر اس نے حکم دیا کہ اس پتھر کو پھینک دو اس پر. اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ پتھر کے پہنچنے سے پہلے بی بی کا روح قبض کر دو تاکہ بی بی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے. اور اللہ نے اس صبر کا بدلہ پتہ ہے کیا دیا ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں بی بی آسیہ کو میرے نکاح میں لائے. یعنی وہ فرعون کے بعد زوجہ کس کی بنے گی؟ افضل الخلق امام الانبیاء سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر موت کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اب بی بی کے آخری لمحات ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ نا تو وہاں تمہیں تمہاری سوکنیں ملیں گی، ان کو میرا سلام کہنا. تو بی بی خدیجہ حیران ہوگی. اس نے کہا تزوجت قبلی، حضور آپ نے مجھ سے پہلے بھی کوئی شادی کی تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آپ سے پہلے تو کوئی شادی نہیں کی، لیکن اللہ میرا نکاح جنت میں کریں گے. اور ایک بی بی ہوگی آسیہ اور دوسری بی بی ہوگی مریم بنت عمران اور تیسری بی بی ہوگی اختہ موسیٰ علیہ السلام. تو بی بی خدیجہ نے کہا حضور پھر میں آپ کو مبارک پیش کرتی کہ جب اللہ آپ کا نکاح کریں گے تو پھر ہمیں اعتراض کرنے کا کیا حق حاصل ہو سکتا ہے.
تو اللہ نے ان کو صبر کا یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں فرعون اور کہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس لیے صبر جو ہے اس کے بہت بڑے درجے ہیں اور بہت بڑے مراتب ہیں اور بہت بڑے مقام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں صابرین میں شامل فرمائیں اور صبر کا بدلہ اور صبر کا مقام اور صبر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو اس لیے اس روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو اس نے صبر کیا تھا وہ آئے گا وَيَقُولُ الصَّبْرُ لِسَائِرِ الْأَعْمَالِ أَمَّا إِنَّهُ، وہ کہے گا بابا سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، نفقات ہیں، وہ صبر کہے گا دیکھو بھائی تم نے تو اس کی حفاظت اچھی طرح کر لی، اب اس کو کسی طرف سے بھی عذاب نہیں آ رہا، تم نے اس کا اچھا حفاظت و حصار کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ اور تمہاری سفارش نہ چلے تو پھر میں جو کھڑا ہوں وَأَمَّا إِذَا أَجْزَأْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا لَهُ ذُخْرٌ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ، اور اگر تم نے سفارش کر کے اس کو عذاب قبر سے اور ہر عذاب سے چھڑا لیا تو فکر نہ کرو، پھر میں صراط اور پل صراط پہ اور میزان پہ اس کا انتظار کروں گا، میں وہاں پھر اس کی حفاظت کروں گا۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَيْنِ أَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَأَنْيَابُهُمَا كَالصَّيَاصِي وَأَنْفَاسُهُمَا كَاللَّهَبِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتے بھیجیں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جیسے بجلی اچک لینے والی، آواز ایسے ہوگی کہ جیسے بادلوں کی کڑک آتی ہے، اور ان کے دانت ایسے ہوں گے جیسے بڑی بڑی شاخیں بڑی بڑی لوہے کی انیاب نکلی ہوئی ہوں، اور ان کے سانس ایسے نکل رہا ہوگا جیسے شعلے نکلتے ہیں، یتعان فی اشعاری ما بینکم کل واحد مسیرۃ کذا و کذا، اور ان کے بدن جو ہیں وہ بالوں میں چھپے ہوئے ہوں گے، وقد نزیت من الرأفۃ والرحمہ، ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی رحمت اور رأفت جو ہے وہ نکال لیں گے۔ یقال لہما منکر ونکیر، قبر میں آنے والے ان دو فرشتوں کا نام، ایک کا نام منکر ہوگا ایک کا نام نکیر ہوگا، نام بھی تو اسی طرح ہے نا جیسے پھر حیت ہوگی۔ فی ید کل واحد منہما مطرقہ، ان ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا بڑا، لو اجتمع علیہا ربیۃ مضر لم یقلوہا، اگر قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کے لوگ کٹھے ہو کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھائیں تو نہ اٹھا سکیں۔ قال فیقولان لہ، وہ آگ کے مردے سے کہیں گے، میت سے کہیں گے اجلس بیٹھ جاؤ، قال فیجلس ویستوی جالسا، وہ بیٹھ جائے گا، وتقع اکفانہ فی عقبیہ، اور اس کا کفن جو ہے اس کی کمر میں آ جائے گا۔ فیقالان لہ من ربک وما دینک ومن نبیک، وہ تین سوال پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یطیق الکلام عند ذلک وانت تصف من الملکین ما تصف۔ اب صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر ہیبت ناک اللہ کے فرشتے جب قبر میں آئیں گے تو کون ایسی میت ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد بھی جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو؟ کس کی طاقت ہے کہ جواب دے سکے؟ ان کی دہشت سے تو دماغ اڑ جائے گا۔ حضور پاک نے پھر یہ آیت پڑھی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل
اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ سرکار دو جہاں نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ پاک ثابت قدم رکھیں گے مومن کو۔ یہ تو واقعی اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو کون جواب دے گا؟ خود فرشتے کو دیکھتے ہوئے دماغ اڑ جائے گا۔ قال فیقول، اب وہ مومن جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ کہے گا میرا رب وہ ہے اللہ تبارک و تعالی جس کا کوئی شریک نہیں، ودینی الاسلام الذی دانت بہ الملائکہ، میرا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے جس کے آگے اللہ کے فرشتے بھی اطاعت کرتے ہیں، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ قال فیقولان لہ، اب وہ منکر اور نکیر فرشتے کہیں گے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ قال فیدفعان القبر فیوسعان من بین یدیہ 40 ذراعا وعن یمینہ 40 ذراعا وعن شمالہ 40 ذراعا ومن خلفہ 40 ذراعا ومن عند راسہ 40 ذراعا ومن عند رجلہ 40 ذراعا قال فیوسعان لہ 200 ذراع۔ اب وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی دائیں بائیں ہر طرف سے 40 ہاتھ قبر کو چوڑا کر دیں گے، تو گویا 200 ہاتھ قبر جو ہے وہ چوڑی کر دی جائے گی۔ قال البرصانی فحاسبوا 40 ذراعا تحاط بہ، یعنی ہر طرف سے 40 ہاتھ۔ ثم یقولان لہ انظر فوقک، اس کے بعد وہ فرشتے کہیں گے اس میت سے کہ اب اوپر دیکھو، فَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیں گے کہ نظارہ کرتے رہو۔ داخل تو تم نے اس وقت ہونا ہے جب اللہ قبروں سے اٹھائیں گے عالم آخرت میں، لیکن نظارہ حاصل کر سکتے ہو۔ اب جناب کہتا ہے فَيَقُولَانِ لَهُ وَلِيُّ اللَّهِ هَذَا مَنزِلُكَ إِذْ أَطَعْتَ اللَّهِ، اب وہ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے دوست، چونکہ تم نے اللہ کی اطاعت کی ہے اب یہ جنت جو ہے یہ تیرا گھر ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا خود مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے۔ سرکار دو عالم نے قسم کھا کے فرمایا، ارشاد فرمایا انہ یصل الی قلبہ عند ذلک فرۃ لا ترتد ابدا، اس جنت کا گھر دیکھنے سے اس مومن کے دل میں ایسی خوشی آ جائے گی کہ اس کے بعد پھر اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ثم یقال له انظر تحتک، پھر اس کو کہیں گے کہ نیچے دیکھو، فَإِذَا نَظَرَ تَحْتَ وَيَنظُرُ تَحْتَهُ فَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ إِلَى النَّارِ، اب وہ جب نیچے نظر ڈالے گا تو جہنم کا دروازہ کھول کے جہنم دکھلائی جائے گی، اور اس کے بعد فَيَقُولَانِ وَلِيَّ اللَّهِ نَجَوْتَ آخِرَ مَا عَلَيْكَ، اس کے بعد وہ کہیں گے اے اللہ کے دوست اگر تو کافر ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ تو جہنم سے نجات پا گیا اور جنت تیرا ٹھکانہ بن گیا۔ تو اس لیے یاد رکھے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں پہ ہے۔ باقی یہ ملاحدہ، زنادقہ، مرتزقہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم نے زمینوں کے گرد چکر لگا لیے اور ہم نے فضاؤں میں اپنے ڈیرے لگا لیے ہیں اور ہمیں آج تک کہیں جنت جہنم نظر نہیں آئی، یہ ان کے کم عقلی ہے۔ ابھی تمہیں سیارات بھی نظر نہیں آئے، ابھی تو تمہیں کواکب بھی نظر نہیں آئے، ابھی تو تمہیں ثوابت بھی اور ابراج بھی نظر نہیں آئے،
تو نظر نہ آنا جو ہے کسی چیز کا اس کے عدم وجود پہ دلالت نہیں کرتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ موجود بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ خلقتا، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی اور جہنم بھی پیدا کر دی ہے، اور دونوں موجود ہیں، اور جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس الاعلی، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں فردوس اعلی نصیب فرما۔ حضور نے فرمایا کیونکہ ساتواں آسمان گویا اس کی زمین ہوگی اور اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی چھت ہوگی، تو اس لیے جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمینوں میں ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جتنا سمندر ہے گویا یہ بھی ایک جہنم، نعوذ باللہ، اس کے نیچے جہنم ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سورج چاند کو اس میں پھینک دیا جائے گا اور نیچے سے اس جہنم کا جو حجاب ہے، جو اس کے اوپر طبق ہے، پردہ ہے، وہ ہٹا دیا جائے گا، تو ایک نیچے سے جہنم کی گرمی اور اوپر سے سورج چاند کی گرمی، تو پھر وہ جہنم جو ہے بھڑک اٹھے گی۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں نظر آئیں۔ ہمیشہ یاد، ہمیں نے تو آج تک عرش بھی نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے، کرسی بھی نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے۔ جس ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس ہوا کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ جس روح کے بغیر ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں زندہ رہ سکتے اس روح کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے پھولوں کی خوشبو ہمیشہ سونگھی ہے لیکن خوشبو کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ پھولوں کی پتیوں کو مسلا ہے، کاٹا ہے، چیرا ہے، لیکن خوشبو نظر نہیں آتی، لیکن موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حق ہے، اور فرمان عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صدق ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے وقال رسول قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یفتح له 77 بابا الى الجنہ یاتیہ ریحها وبردها حتی یبعثہ اللہ عز وجل۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے اقوال جو ہے وہ صحابہ یا صحابیہ خود نہیں کہتے جب تک حضور سے نہ سنا ہو۔ فرماتی ہیں کہ پھر اللہ پاک حکم دیں گے کہ اس کے لیے 77 بابا، 7 اور 70 دروازے جو ہیں جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دو، یاتی ریحها وبردها، اور اس جنت کی ہوائیں اور ٹھنڈک جو ہے اس کو وہی اللہ قبر میں پہنچائیں گے، حتی یبعثہ اللہ عز وجل، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جس دن وہ اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کبھی کبھی دنیا میں بھی مشاہدہ کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، حضرت جابر کے والد تھے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ اگر موقع ملا تو میں ابا جان کو احد کے بجائے جنت البقیع میں دفن کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب سیل آیا اور جبل احد سے پانی گرا تو قبریں کھل گئیں، تو کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا تو میرے والد کی میت اسی طرح موجود تھی جیسے ابھی دفن کیا۔ اسی طرح آج بھی، یہ تو خیر صحابہ تھے نا جی، صحابہ کا کیا مقابلہ ہے۔ آج اس دور میں بھی یعنی بعض مجاہدین کی قبریں جو ہیں 18 سال گزرنے کے بعد کھلی ہیں تو میتیں تازہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی عذاب دکھلا دیتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ جب قبر کھولی گئی تو اندر سانپ اور بچھو ہیں۔ ایسے واقعات بھی دنیا میں آئے ہیں کہ جب کسی کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر نے باہر پھینک دیا۔ ایسے واقعات بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ قبر سے آگ جلنے کی روشنی آئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی
اپنے نعیم کی جھلکیاں بھی دکھلا دیتے ہیں اور اپنے عذاب کی جھلکیاں بھی دکھلا دیتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو فرمان خدا اور فرمان رسول ہی کافی ہے۔ ان کو تو چاہے کوئی چیز دیکھیں یا نہ دیکھیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور سرکار دو عالم کی رسالت پہ ایمان لے آئے اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے، تو پھر ہمارا دیکھنا یا نہ دیکھنا تو کوئی ثانوی حیثیت رکھے۔ کبھی کوئی چیز اللہ دکھلا دے، نہ چاہے تو نہ دکھلا۔ اسی لیے کئی اولیاء اللہ پر بھی کبھی کشف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے احوال کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سرکار دو جہاں پر بھی قبر کے احوال کھولے اور آپ رک گئے اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ وبالاسناد المتقدم الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال ويقول اللہ تعالی لملک الموت۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اسی پہلی سند کے ساتھ جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، یہ بھی فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک ملک الموت کو حکم دیں گے انطلق الی عدوی، اللہ حکم دیں گے کہ جاؤ میرے دشمن کے پاس، فاتنی بہ فانی قد بسطت له رزقی ویسرت له نعمتی فابا الا معصیتی فاتنی بہ لانتقم منہ۔ اللہ حکم دیں گے کہ جاؤ اس میرے دشمن کافر کے پاس کہ میں نے اس کو رزق دیا، میں نے اس کو دولت دی، میں نے اس کو صحت دی، میں نے اس کو عقل دیا، لیکن اس نے اس دولت اور میری نعمتوں کا یہی ہے کہ میری نافرمانی، میرے انبیاء کی بھی نافرمانی سے بدلہ لوں گا آج اس سے میں ظالم کا۔ قال فینطلق الیہ ملک الموت فی یقرأ سورۃ راها احد من الناس قد۔ اب ملک الموت جائے گا اس بدبخت کی طرف اور بڑی مکروہ صورت کے ساتھ رہو اسنتا عشرۃ عینا، 12 آنکھوں کے ساتھ، ماؤ سفود من النار، اور جہنم کے کفن کثیر الشوک کے کانٹوں والے، وماؤ 500 من الملائکۃ معهم نحاس وجمر من جمر جہنم، اور اس کے ساتھ 500 اللہ کے فرشتے بھی ہوں گے اور ان کے پاس جو ہے تانبا ہوگا اور جہنم کے انگارے ہوں گے، وماؤ سیاط من نار لینوالین السیاط، اور ان کے بعد جہنم کے ہنٹر ہوں گے، وہی انار تعجج، ایسے وہ آگ ان سے نکلتی ہوگی۔ قال فیضربہ ملک الموت بذلک الصفود ضربۃ یغلب کل عصر شوکۃ من ذلک الصفود فی عصر کل شارۃ وعرق وظفر۔ اب ملک الموت جب کافر کو آ کے وہ ہنٹر ماریں گے، اس کے مارنے سے یہ ہوگا کہ تمام اس کے کانٹے جو ہیں، اس کے ہر بال، ہر رگ اور ہر ہڈی، ہر ناخن تک پہنچیں گے۔ قال ثم يلقي ليا شديدا، پھر اس کو لپیٹیں گے سختی سے، وينظروه من اظفار قدميه، اس کے پھر روح نکالنی شروع کریں گے پاؤں کے انگوٹھوں سے۔ قال ويلقيها في عقبيه قال يسكر عدو الله ان ذلك سكرة ويرفع ملك الموت عنه قال وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط، اور پھر اس کی روح جو ہے وہ بے ہوش ہوگی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ملائکہ اس کے چہرے پہ بھی ماریں گے، پشت پہ بھی ماریں گے وہ ہنٹر۔ قال وشدہ ملک الموت شدۃ، اب ملک الموت سختی سے اس کی روح کو نکالیں گے، ولقیا فی رکبتہ، پھر گھٹنے پہ آئے گا، اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر ملک الموت اس کو ہوش میں لائیں گے، وتضرب الملائکۃ وجهه ودبره بتلك السیاط قال ثم ينتظر ملک الموت نطرة فينظروا من ركبتيه ويلقيها في عقبيه، اب اس کی روح جو ہے وہ کمر تک آئے گی، یعنی مار کے نکال رہے ہیں نا آہستہ آہستہ کر۔ ثم يذكر عدو الله ذلك سكرة فيرفعه ملك الموت عنه قال وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط قال كذلك إلى صدره ثم كذلك إلى حلقه، اسی طرح مارتے جائیں گے۔ ثم تبسط الملائكة ذلك النعاس وجمر جهنم تحت ذقنه، اس کے بعد وہ انگارے وہ جو جہنم سے لائے تھے وہ اس کے ساتھ اس کے نیچے بچھائیں گے۔ وَيَقُولُ مَلَكَ الْمَوْتِ أَخْرَجِي أَيَّتُهَا الرُّوحُ اللَّعِينَةُ، وہ کہیں گے اے ملعون روح نکلو اب، إِلَى سُمُومٍ وَحَمِيمٍ، چلو جہنم کی سخت ہوائیں، گرم کھولتے ہوئے پانی، وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور وہاں جہنم کے آگ کے دھوئیں کے بادل،
لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈے نہ آرام دینے والے. قال فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد جزاك الله عني شرا فقد كنت سريعا بي إلى معصية الله. اب جب روح نکالی جا رہی ہوگی تو جسد بھی بول پڑے گا اور روح سے کہے گا کہ اچھا ہوا کہ نکل گئی، تو نے ہمیشہ مجھے اللہ کی نافرمانی پہ رکھا. فقد ہلکتا و ہلکتا، خود بھی برباد ہوا مجھے بھی برباد کیا. قال يقول الجسد الروح مثل ذلك وتلعنه بقاء الارض التي كان يعصي الله عليها. اور جس زمین کے ٹکڑے پہ اس نے گناہ کیے تھے وہ ہر ٹکڑا زمین کا اس ملعون پہ لعنت بھیجے گا کہ ملعون دفع ہوا گیا، دفع ہو گیا. وتنطلق جلود ابلیس الیہ ویبشرونہ بانہم قد اوردوا عبدا من ولد آدم النار. اب جناب شیطان کے چیلے جو ہیں وہ جائیں گے بڑے ابلیس کے پاس، وہ کہیں گے مبارک ہو، آج ایک اور ابن آدم کو ہم جہنم میں پہنچا کے آ گئے ہیں. اس کو ہم نے اتنا گمراہ کیا کہ آخر وہ کفر میں مر گیا اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ملا ہے. قال وَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ. جب وہ قبر میں رکھا جائے گا تو قبر اس پہ تنگ کی جائے گی. حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں جو ہیں آپس میں مل جائیں گی. حَتَّى تَدْخُلَ الْيُمْنَى فِي الْيُسْرَى وَالْيُسْرَى فِي الْيُمْنَى، کہ دائیں بائیں میں ملے گی اور بائیں دائیں میں ملے گی. قال رسول اللہ علیہ فائدہ من کانا الابل، اللہ حکم دیں گے کہ اس کے اوپر سانپ چھوڑے جائیں اور ایسے سانپ ہوں گے جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں. یا خذنا باذنیہ وابہامہ قدمیہ فقذنہ حتی یلتقین فی وسطہ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ اس کے پاؤں سے اور اس کے کانوں سے ان کو ملا کے جو پکڑیں گے اور کھائیں گے. بس اللہ ملکین الشعر ما کالبرق الخاطف اصواتهما كالرعد القاصف وانیابهما كالصیاصی وانفاسهما كاللهب یتعان بی اشعار ما بین منکبی کل واحد منهما مسیرۃ قضا وقضا. وہ اسی طرح پھر وہ فرشتے آئیں گے قد نزعت منهما الرافۃ والرحمہ یقال لهما منکر ونکیر بید کل واحد منهما بطرقۃ لو اجتمع علیہا عربیۃ مسلم یقلوها. قال فیقولان له اجلس فیستوی جالسا وتقع اکفانه فی یقویہ. قال فیقولان له من ربک وما دینک ومن نبیک. اب وہ منکر نکیر اللہ کے فرشتے اس کافر سے بھی سوال جواب کریں گے. تو یہ سوال قبر جو ہے یہ حق ہے، مومن سے بھی ہوگا اور کافر سے بھی ہوگا، لیکن مومن کو جواب میں اللہ ثابت قدم رکھیں گے، ورنہ کس کی طاقت ہے کہ وہ قبر کے ماحول میں ثابت قدم رہ سکے. لیکن کافر سے جب پوچھیں گے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک ومن نبیک، تیرا دین کیا، تیرا نبی کون، تو کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کیا دین ہے کیا خدا ہے. فیقولان له لا دریت ولا تلیت فیضربانه ضربة یتطایر الشرر فی قبری ثم یعودان. اس کے بعد وہ اس کو ایسی ضرب ماریں گے کہ اس سے انگارے نکلیں گے. قال ویقولان انظر فوقک فاذا باب مفتوح من الجنہ. اس کے بعد کہیں گے بدبخت اوپر دیکھو، جب اوپر دیکھے گا تو جنت کا دروازہ کھلا نظر آئے گا. فیقولان عدو اللہ ھذا منزلک لو اطعت اللہ. کہیں گے اے بدبخت، اگر تو اللہ کا فرما بردار ہوتا تو یہ جنت تیرا گھر ہوتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یصل الی قلبہ عند ذلک حسرۃ لا ترتد ابدا. وہ جنت کو دیکھ کے ایسی حسرت میں مبتلا ہوگا کہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. قال ویقولان له انظر تحتک، آپ نیچے دیکھو. فینظر تحته فاذا باب مفتوح الی النار، جہنم کی طرف. فیقولان عدو اللہ ھذا منزلک ھذا منزلک ھذا سیف اللہ، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تو اللہ کا بھی نافرمان، پیغمبروں کا بھی نافرمان. اس کے بعد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ
انه لیصل الى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد ابدا، اس کے دل میں ایسی حسرت اور ندامت داخل ہوگی کہ پھر کبھی نہیں نکلے گی۔ اس کے بعد قالت عائشہ له 77 بابا الى النار، اس کے لیے دروازہ جہنم کی طرف سے کھولے جائیں گے۔ یاتی الراس ممات باص اللہ علیہما، هذا حدیث غریب جدا، اب مفسر فرماتے ہیں یہ غریب روایت ہے۔ وسیاق عجیب، اور اس میں بڑے عجیب باتیں ہیں۔ وَيَزِيدُ الرَّقَّاشِ راوی هُوَ انه غرائب ومنکرات، اس میں جو ایک راوی ہے یزید الرقاشی، وہ جب حضرت انس سے روایتیں کرتا ہے تو اکثر اس کی روایتیں منکر ہوتی ہیں۔ وَهُوَ ضعیف الروایت عند الائمہ، اور ائمہ محدثین کے نزدیک وہ قابل اعتماد نہیں، ضعیف راوی ہے، واللہ اعلم۔ ولہذا قال ابو داؤد حدثنا ابراہیم، یعنی اس میں بعض چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں، ورنہ بعض روایات دوسرے کے اندر بھی متن جو ہے تائید موجود ہے، لیکن یہ سیاق جو ہے بڑا عجیب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد نے سند کے ساتھ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ الرازی قال حدثنا حشام بن یوسف بن عبد اللہ بن بجیر عن ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن الرجل وقف علیہ، میرے آقا سرکار دو عالم جب کسی بندے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے تو قبر پہ کھڑے ہو جاتے، قال استغفروا لاخیکم واسألوا له التصویت فإنه الآن يسأل، حضور نے فرمایا اب اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش مانگو اور دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ تو یاد رکھیں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے، لیکن آج کل مشکل یہ ہے کہ جنازے کے بعد تو تین دعائیں مانگتے ہیں جو بدعت ہے۔ جنازہ جب ہو جاتا ہے نا پھر وہ ادھر جماعت ادھر جماعت ادھر جماعت دعا مانگ رہے ہیں، یہ سب بدعات ہے، لیکن جو قبر پہ دعا ہے اس کا کوئی اہتمام بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب آدمی اپنے مردے کو دفن کر لے تو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہر جائے قبر، اور اس کے لیے استغفار کرے، اللہ سے بخشش مانگے اور اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا۔ تو اصل تو اس وقت ضرورت ہے اس کی، حتیٰ کہ ایک صحابی جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت فرمائی اپنے اولاد کو کہ مجھے جب تم دفن کر لو تو اتنی دیر میری قبر پہ کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کا چمڑا اتارا جائے اور اس کا گوشت نکالا جائے، اتنی دیر جو ہے میری قبر پہ رہنا تاکہ وہ سوال جواب کی مشکل گھڑی جو ہے نا مجھے سکون رہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اس کے لیے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تثبیت کا سوال کریں کہ اللہم ثبتہ اللہم ثبتہ، یا اللہ ہمارے بھائی کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ، کیونکہ جو ان سوالات کے امتحان میں پاس ہو گیا وہ سمجھو کامیاب ہو گیا۔ جس کی پہلی منزل آسان ہو جائے تو سمجھو گے انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے آگے بھی آسان ہوگی۔ تفرد بھی ابو داؤد، اس حدیث کو بھی صرف امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ فقد اورد الحافظ ابو بکر مردوی عند قوله تبارک و تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ حافظ ابو بکر بن مردوی نے اس قرآن پاک کی آیت پر یہ ساری روایات جمع فرمائی ہیں، حدیثاً مطولا جدا من طرق غریبۃ عن الضحاک بن عباس مرفوعا وفیہ غرائب ایضا، انہوں نے بھی ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو بہت طویل حدیث ہے لیکن اس کے اندر بھی بڑے غرائب ہیں۔ انہوں نے نقل کی ہے حضرت ابن عباس سے کہ حضرت ابن عباس نے وہ حدیث حضور سے نقل کی ہے، لیکن مفسر فرماتا ہے اس روایت میں بھی بعض چیزیں جو ہیں بڑی غریب ہیں، عجیب ہیں، جن کا قرآن و حدیث میں ثابت ہونا ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔
وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں یا اور ملکوں میں بھی رواج ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے بعد ختم پڑھاتے ہیں، اور جب اس کے غسل وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں تو اس پہ کلمے والی چادر ڈالتے ہیں۔ میرا بھائی یہ سب بدعات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اصل کلمہ جو ہے بندے کو وہ فائدہ دے گا جو دل میں ہے اور جو زبان پہ ہے۔ اب کپڑے میں لکھا ہوا کلمہ تو ہمیں فائدہ نہیں دے گا کہ وہ چادر اگر ہم اوپر سے ہم ڈال دیں۔ اچھا اگر کوئی خدا نہ خاصا یہ چادر جو ہے کسی کافر پہ ڈال دے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کافر ہے، جہنمی ہے۔ تو اس لیے یہ چادریں ڈالنا، یا ہمارے ملکوں میں جو رواج بن گیا ہے کہ جی ختم پڑھانا ہے، یہ بھی سب بدعات منکرات ہیں اور ناجائز۔ جیسے رواج ہے کہ تیسرے دن کل خوانی شریف ہے، یہ بھی بدعات ہے۔ 7 جمعراتیں ہیں، یہ بھی بدعات ہے۔ 40واں کرتے ہیں، یہ بھی بدعات ہے۔ اور بڑے آدمیوں کے لیے لوگ حافظ لے آتے ہیں کرائے پہ اور قبر پہ بٹھا کے قرآن پڑھاتے ہیں، یہ بھی بدعات ہے، منکرات ہیں۔ یا اپنے گھروں میں سپیکر لگا دیتے ہیں اور کیسٹ رکھ دیتے ہیں اور کیسٹ پہ قرآن لگا دیتے ہیں، سب بدعات و منکرات ہیں۔ ہاں تم اپنے میت کے لیے دعا مانگو، تم اپنے میت کے لیے خود قرآن پڑھو، اس کے اپنے عزیز اقارب احباب بغیر کسی اجتماع کے، بغیر اہتمام کے قرآن پڑھیں، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح تم اگر خیرات کرنا چاہو تو سارا سال خیرات کرو، اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے مدارس قائم کرو، مساجد بنواؤ، ان کے لیے پانی لگواؤ تاکہ ان کو قیامت تک ثواب ملتا رہے، یہ منع نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے رواج بنا دیا کہ تیسرے دن لازمن کرنا ہے ورنہ ناک کٹ جائے گی، تو یہ ناک کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم 7 جمعراتیں کرتے ہیں، یہ بھی بدعات ہیں، ان کا کوئی قرآن حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ یہ میں نے بتا دیا، جمعراتیں کرتے ہیں۔ بعض ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھی ہے فیضان سنت، تو اس کو قرآن کے بعد کا درجہ دیتے، کوئی جاہل ایسا ہوگا، ورنہ تو کوئی نہیں ہے کبھی ایسی کتاب کو قرآن کے بعد کا درجہ دیا جائے۔ وہ تو ساری دنیا میں یاد رکھو، حالانکہ احادیث پر اللہ کی رحمت سے بڑی کتابیں لکھی گئی، موطا امام مالک جیسی عظیم کتاب، سیاہ ستہ جیسی عظیم کتابیں، اسی طرح پھر مسانید ہیں، مراسیل ہیں، سنن ہیں، مصنفات ہیں، سیاہ ہیں، بے انتہا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی۔ لیکن علماء نے، وہ بھی بعض علماء نے یہ مرتبہ صرف بخاری شریف کو دیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کے قرآن کے بعد صحیح روایات کا مجموعہ جو ہے وہ بخاری شریف۔ تو آج کسی کے کتاب لکھنے سے، یا کسی ایک آدمی جو اللہ جانے پتہ نہیں وہ خود بھی پڑھا ہوا ہے یا نہیں جس نے وہ کتاب لکھی ہے، تو اس کی کتاب کو کوئی جاہل درجہ دیتا ہو تو اللہ جانے، کیونکہ ہر آدمی وللناس فیما یعشقون مذاہب، لوگ جہاں جہاں لگے ہوتے ہیں نا، ان کے نزدیک اپنے پیر کا، اپنے شیخ کا، اپنے بزرگ کا مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن لکھ دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دوسرے قرآن کا بنا، یعنی انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین کے دونوں قرات جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے۔ بہرحال ہم نے تو نہیں پڑھا کہ زمین کے دونوں قرات ٹکرائیں گے، ہم نے تو یہی پڑھا ہے البتہ کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، یہ بھی پڑھا ہے یوم تشقق السماء، آسمان پھٹ جائیں گے، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔
یہ بھی پڑھا ہے کہ تو بدل الارض غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی. یہ بھی پڑھا ہے کہ سورج چاند کو گرا دیا جائے گا. یہ دو کرے اور فلاں پھر وہ آپس میں ٹکرائیں گے، یہ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. تو پہلے تو آپ وضاحت کریں نا کہ کرے سے مراد ہے کیا، کرہ کس کو کہتے ہیں، اور دو کرے جو ہیں زمین کے یہ تم نے کہاں سے ثابت کیے ہیں. پہلے تو اس بات کا بھی تو ثبوت ہونا. ایسے جو قرآن حدیث میں ہے الحمدللہ وہ موجود ہے. اللہ نے قرآن میں علامات بیان فرمائی، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اسی طرح فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. یہ قرآن میں سارا منظر ہے. یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا. یہ سارے قرآن. جو چیز موجود ہے آمنا باللہ، جو چیز موجود نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. کہتے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آگ کیسے جلاتے تھے؟ نہ اس وقت ماچس تھی نہ لائٹر تھے. بڑی تکلیف ہوگی. تم ہوتے تو سگریٹ پہنچا دیتے کہ جی اس سے جلا لو. اب اس بے وقوفوں کا کیا علاج ہے مجھے آپ بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ مکی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی سخت باتیں کرتے ہیں تقریر میں. بھئی آخر میں بھی بندہ ہوں اور بدقسمتی سے بلوچ بھی ہوں، کبھی کبھی میرا میٹر بھی تو گھوم جاتا ہے، میں بھی تو انسان ہوں نا آخر. جب تم ایسی باتیں پوچھو گے ایمان سے کہو کیا جواب ہے؟ اللہ کے بندے، ہر دور میں پانی بھی تھا، آگ بھی تھی. یاد ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے ہر وہ چیزیں جن کی دنیا کی تعمیر میں ضرورت تھی سب آدم کو سکھلا دی، بتلا دی کہ جناب یہ درخت ہے، یہ لکڑی ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. سارا علم اللہ نے ان کو دے کے زمین پہ بھیجا. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، میں تو وہ خدا ہوں جو سبز درخت میں بھی آگ پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ دو درخت ہیں اور اب بھی وہ عرب کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں کہ ان درختوں کی دو ٹہنیاں کاٹ کے ایک ٹہنی کو دوسرے پہ مارو تو آگ نکل جاتی. اسی طرح چکماک کے پتھر بھی ہیں کہ جب پتھر پہ مارو تو آگ نکل جاتی. نہ تمہیں کیا فکر ہے آخر ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلانے کا؟ بس کیا کریں بھئی، اپنا مفت کا مولوی ہے، جتنا تنگ کر سکتے ہیں کیا کریں. یہ تارے ستارے چاند آسمان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. نہیں میں گیا تھا اوپر بلا، میں جب جاؤں گا نا جی تو واپسی پہ پھر پوچھ لینا. ابھی تو میں گیا نہیں، ابھی تو بس جہازوں میں سفر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 30,000 40,000 فٹ، اس سے اوپر تو ہم گئے نہیں. باقی یاد رکھیں کہ جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آسمان میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تو یہ چاند سورج تارے کواکب جو ہیں یہ آسمان میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے ہیں جیسے کل معلقتی کل قنادیل المعلقۃ بین السماء والارض، کہ جیسے آدمی کوئی گیس جلا کر لٹکا دے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آسمانوں کے قریب لٹکا دیے گئے ہیں تاکہ آسمان دنیا جو ہے اس پر زینت بھی ہو اور لوگوں کے لیے وہ علامات وبالنجم هم یہتدون، اور لوگوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ چلنے کے طریقے بھی ہیں کہ وہ تاروں کو دیکھ کے راستے متعین کرتے ہیں. جیسے بحری جہازوں میں یا صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے یہ ستارے جو ہیں یہی دراصل نشان منزل ہوتے ہیں. باقی اس میں جڑے ہوئے ہوں یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے اور تفصیل کا علم اللہ کو ہے. جی کہ میں نے سنا ہے کہ حضور کی ہجرت سے پہلے
حرم میں اذانیں ہوئیں، جماعتیں ہوئیں، بس یہ آپ نے ہی سنا ہے، پڑھا تو نہیں نا۔ بہرحال جماعت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نماز تو حضور نبوت سے پہلے بھی پڑھتے تھے، نماز تو حضور نے 1,24,000 پیغمبروں کو مسجد اقصیٰ میں پڑھائی ہے، ابھی تو نماز ملی بھی نہیں، نماز تو معراج میں اوپر ملی ہے، تو نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، کیونکہ پہلے بھی تو دین گزر چکے تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین گزرا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین گزرا تھا، انبیاء علیہ السلام کے دین گزرے تھے۔ اور جہاں تک اذان ہے وہ تو خواب ہی مدینے میں دیکھا گیا، اور حضور نے حکم بھی مدینے میں دیا ہے، تو مکے میں کیسے ہوتی تھی؟ بس سنا ہے نا بیچارے نے، کیا کرے؟ جو تم نے سنا ہے وہ ضروری ہے کہ مجھے بھی پریشان کرنے کے لیے سناؤ؟ تم نے سن لیا کہ تمہارا سننا کافی ہے۔ حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھ نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نے حکم دیا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تاکہ آج اللہ کا نام بلند ہو جائے۔ اور حضور نے سبق دیا کہ غلام بھی اسلام میں اتنا اونچے ہیں کہ آج کعبے پہ غلام کھڑا ہے، تو اسلام غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کافروں کو جلانے کا بھی ذریعہ تھا کہ تم تو کعبے میں اندر ہی نہیں آنے دیتے تھے، اب دیکھو کعبے پہ اذانیں دے رہا ہے بلال کے نہیں۔ تو اس لیے ایک کافر نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، ورنہ آج تو اس کا جگر پھٹ جاتا۔ یہ دیکھو یہ کالا اوپر چڑھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو مارتے تھے نا، ان کو تو وہ دور یاد تھا، اور آج بلال سردار بنا کھڑا ہے اوپر۔ حضرت علی حضور کے وقت ہجرت میں ساتھ نہیں گئے، ساتھ جانے والوں میں حضور ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، اور ایک راستہ دکھانے والا دلیل تھا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے دعا مانگی تھی میزاب رحمت کے نیچے کہ یہی پرنالہ مجھے مل جائے، سونے کا دیکھا ہوگا نا، تو تم بھی مانگ لو، تمہیں بھی مل جائے گا۔ اتارنے کی کوشش نہ کرنا انشاءاللہ، ورنہ یہ ٹھیک کر دیں گے۔ جھوٹے قصے کہانیاں ساری مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ خدا کا کچھ لحاظ کرو۔ کہتے جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین جو نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا۔ 1400 سال میں ایک بھی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو دکھا دیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ 1400 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، ایک کتاب جس میں کسی ایک عالم نے، امام نے یہ لکھا ہو کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ ہدایت دے۔ کفر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، اور یہ ابھی انہی مسئلوں میں ہے کہ رفع یدین ہو نہ ہو، آمین زور سے ہو یا ایسا ہو۔ اللہ کے بندے جو کرتے ہیں اللہ ان کی نماز بھی قبول فرمائے، جو رفع یدین نہیں کرتے اللہ ان کی بھی نماز قبول فرمائے، جو آمین ایسا کہتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے۔ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتحاد، اتفاق، اعتصام اور سرکار دو عالم کی اتباع اور ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ حضور کی امت کو ان مسائل پہ لڑائیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو۔ تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ جب اسپین پہ دشمن حملہ کر رہا تھا تو مولوی اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ انا للہ، اللہ ایسے مولویوں کو کبھی معاف نہیں کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو کہ اللہ اسلام کی حفاظت کرے۔ اللہ کے بندے اب دیکھو نا، دشمن جہاں حملہ کرے وہ پوچھتا ہے کہ تم کون سے مذہب پہ ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو؟ نہ، وہ پوچھتا ہے، پوچھ کے مارتا ہے۔ آج تو بس اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، سب باتیں بھول جاؤ، صرف اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ اسلام کی حفاظت فرما، بلاد اسلام کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر حاسد کی حسد سے
اور ہر دشمن کی نظر سے محفوظ فرما، اور یا اللہ جو تیرے دین کو، اسلام کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مٹانے پہ جلانے کے لیے نکلے ہیں، ان کو ان کی قہر کی آگ میں جلا دے، تو قادر ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہر بیمار پہ رحمت کرے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اسی لیے فقہا کا حکم ہے کہ داڑھی منڈانے والا نہ اذان دے اور نہ امام بنے۔ جنت المعلی میں یا جنت البقیع میں اگر ایمان پہ موت آ جائے اور پھر حرمین میں بھی دفن مل جائے تو انشاءاللہ جہنم کے عذاب سے بری ہے۔ میں بڑا مقروض ہو گیا ہوں، وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ بابا پیروں سے پوچھا کرو، مجھے کیا پتا وظیفے کا، میں تو ایسے طالب العلم آدمی ہوں، مجھے وظیفے آتے تو میں پڑھ کے آپ نہ کامیاب ہو جاتا، کوئی بڑا بن جاتا، کوئی مولوی بن جاتا، کوئی عالم بن جاتا۔ بہرحال قرآن میں یہ آتا ہے کہ استغفار کرو تو اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ اور سورۃ الواقعہ پڑھا کرو۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر کے واپس چلا جائے، حج نہیں ہوگا، عمرہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آ رہا تھا، احرام سامان میں رکھ دیا، کرنے کیا آ رہا تھا، بہرحال اس نے احرام نہیں باندھا میقات سے تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی اپنی بیوی پہ ظلم ڈھاتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا اور آباد بھی نہیں کرتا، اس لڑکی کو حق ہے کہ وہ خلع کا دعویٰ کرے قاضی کی عدالت میں، محکمے میں جا کر۔ اگر قرآن کی ڈسک ہے، سی ڈی ہے، ہاتھ لگا سکتے ہیں، وضو کی کوئی ضرورت نہیں۔ کمپیوٹر پہ اگر قرآن جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چھوئے نہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ایک لکھا ہوا تھا، وہ تو کمپیوٹر کے الفاظ ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ڈسک میں قرآن بھی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلامی بینک کے بارے میں رشوت ہوتا ہے نہیں، مجھے کیا پتا۔ عورت کا احرام جو ہے اس کا لباس ہے جو پہنے ہوئے ہے، صرف اس کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ تصویریں بنانا جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، ضرورت کے بغیر نہ بنوائیں۔ مردے کو جو کفنانے کے بعد 40 قدم، یہ ساری بدعت ہے۔ تصویر بنانا بنوانا سب نہ 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 سب نہ